اس سے ایک بات اور بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہاں تو بیان جنگ کا ہو رہا ہے، لیکن جنگ بعض اوقات صرف فوجیوں کی اور ہتھیاروں کی نہیں ہوتی، بعض اوقات جنگ کے طریقے اور بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایسا موقع آ جائے کہ سارے مسلمان متحد ہو کر فیصلہ کریں کہ ہمیں اپنے بھائیوں کی حفاظت کے لیے، اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے ایسا کرنا ہے۔ اب ان میں سے کچھ لوگ اگر جماعت سے الگ ہو کر دوسروں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور الگ ہو کر اپنی آواز الگ اٹھاتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی وہ ہے کہ جماعت سے بزدلی دکھا کر جا رہے ہیں، اگرچہ وہ چند آدمی ہوتے ہیں، لیکن ان چند آدمیوں کی وجہ سے پوری جماعت کی اور پوری قوم کی بدنامی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا کسی لالچ کی وجہ سے یا کسی ڈر کی وجہ سے ایک جماعتی فیصلے سے الگ اپنے آپ کو کر کے الگ آواز اٹھائیں، تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی اسلامی لشکر سے الگ ہو کر بھاگ پڑے اور کہنے لگے صاحب ہم تو ایسا کریں گے۔ کیونکہ قرآن مجید تو ہمارے لیے ہر زمانے کے واسطے رہنمائی کرتا ہے، تو ہمیں اگر حالات کا ہم مطالعہ کریں تو بھئی حالات حاضرہ میں ایسے معاملے میں کیا کرنا ہے۔ اب دو مقابلے ہیں اور یہ مقابلہ سیدھا سیدھا بالکل اسلام اور غیر اسلام کا ہو رہا ہے، صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ صاحب ہم تو ایسا کریں گے۔ اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، بلکہ بالکل سیدھا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اب سارے مسلمان ایک آواز ہو کر بجائے اس کے کہ اسلام کا تحفظ کریں، کم سے کم اپنے قوم کو بچانے کی کوشش کریں، ان میں سے کچھ لوگ بزدلی دکھا کر یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے جماعت سے الگ ہو جائیں، تو وہ بھی اس حکم میں شامل ہوں گے۔ یہ کوئی صرف میدان جنگ کی بات نہیں، میدان جنگ بدلتے رہتے ہیں۔ میدان جنگ وہی نہیں ہوتے کہ صاحب آمنے سامنے فوجیں کھڑی ہوئی ہیں ہتھیار لیے ہوئے۔ آج تو جنگ کا میدان ہی بدل چکا ہے، آج تو جنگ کا میدان افکار کا اور ووٹوں کا اور ان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ تو یہ بات صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت آگے تک کی ہے۔ اس بات سے جو فیصلہ ہو امیر کا اور سب کے مفاد میں ہو، سب کو اس پر بیک آواز لبیک کہنا چاہیے۔